یہ ہے کہ جو ایک جگہ ہے ساؤتھ وزیرستان میں اپر ڈسٹرکٹ میرا کلے، وہاں پہ ایک حملہ کیا ہے تحریک طالبان پاکستان نے اور ان کے ایفیلیٹڈ گروپس نے، اور بہت ہی یہ سیریس ایک ایسکلیشن ہوئی ہے جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان میں جاری ہے، اور اس میں اب کھل کر طالبان اور ٹی ٹی پی جو افغانستان سے اسلحہ لے کے آئے تھے، اور اس کے علاوہ انڈیا جس طرح ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور جس طرح ان کی ٹریننگ کر رہا ہے، ان کو پیسے دے رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیا موڑ آیا ہے اس میں انڈیا کا کنٹریبیوشن کتنا ہے اور کس حد تک یہ جو نئے ویپنز استعمال کیے ہیں ٹی ٹی پی نے، اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں اور کہاں سے یہ ویپنز آ رہے ہیں، اور اس میں جو ابھی تک سیکورٹیز رائے کے مطابق یہ انڈین سپانسرڈ ویپنز ہیں، اور اس میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کل رات 10:30 بجے کے قریب میرا کلے میں ایک کوڈ کاپٹر کے ذریعے طالبان نے ملٹری چیک پوسٹ کے اندر ایک مارٹر بم گرایا ہے، اور یہ ایک خبر اس حوالے سے بڑی تشویشناک اور اہم ہے کہ ابھی تک ہم غیر مصدقہ اطلاعات آتی تھی کہ کوڈ کاپٹرز کے اور یا ڈرونز کے ذریعے کچھ حملے ہو رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ ہوئے ہیں، اور بچے بھی اس میں مارے گئے ہیں، اور اس میں حکومت ڈینائی کر رہی تھی کہ ہم نے یہ نہیں کیے، لیکن کوئی بھی گروپ اس کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا تھا۔ لیکن اطلاعات تھی کہ شاید ٹی ٹی پی کے لوگ اور حرکت الجہاد کے لوگ اور جماعت الاحرار کے لوگ، یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور مختلف گروپس کے نام انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں۔ حافظ گل بہادر کا ایک گروپ ہے، تو ان لوگوں کے پاس کوڈ کاپٹرز اور ڈرونز ہیں جس کے ذریعے وہ ملٹری تنصیبات پر حملے کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے، جو کہ بہت ہی خطرناک صورتحال تھی، اور اس کو بہت زیادہ شاید سیریسلی نہیں لیا گیا، یا شاید یہ سوچا گیا کہ اس سے خوف پھیلے گا، لیکن اب یہ خوف جو ہے یہ حقیقت بن کے آیا ہے، اور ٹی ٹی پی نے یہ ویپن استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اور اس میں افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان کے 3 سپاہی شہید ہوئے ہیں اس حملے میں، اور 3 زخمی ہوئے ہیں، اور ان جو 3 زخمی ہوئے ہیں ان میں ایک کیپٹن بھی ہے پاکستانی فوج کا۔ اور یہ بڑی سیریس بات اس لیے بھی ہے کہ پہلے کچھ دہشت گردوں نے حملہ کیا چیک پوسٹ پر اور انگیج کیا وہاں پہ جتنے سیکورٹی کے لوگ تھے ان کو، اور اسی دوران انہوں نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے وہ اوپر لے کے آئے کوڈ کاپٹر اس پوسٹ کے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک مارٹر بم جو باندھا ہوا تھا وہ گرایا، ظاہرہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قریب ہی کہیں وہ بیٹھا ہوا تھا بندہ جس کے پاس یہ ریموٹ کنٹرول تھا، اور وہیں سے وہ آپریٹ کر رہا تھا اس کو۔ تو یہ جو ایک نیا ویپن استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ملٹری انسٹالیشن کے خلاف، یہ بڑی سیریس ایسکلیشن ہے، اور آج کے دن ہم جو اور اطلاعات آ رہی ہیں 5 اور جگہوں پہ بھی اسی طرح جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے یہ حملے کیے ہیں، اس میں ملٹری جو ٹارگٹس وہ بھی انہوں نے ہٹ کیے ہیں، اور سویلین ٹارگٹس بھی انہوں نے ہٹ کیے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی پالیسی کیا ہے، اور اس پہ ظاہر ہے ہم بار بار اس پہ بات کر چکے ہیں اپنے ولاگ میں بھی، کہ پاکستان کو اس سچویشن کو جب آپ کہہ رہے ہیں، جب آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے ڈوبل ڈاکٹرائن کام کر رہی ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہم دہشت گرد گروپوں کو سپانسر کریں گے، پھر پرائم منسٹر مودی نے یہ کہا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، وہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پاکستانی قوم کو دھمکی دی جلسے میں کہ آپ روٹی کھائیں یا میری گولی کھائیں۔ تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ انڈیا کو جو مئی کے مہینے میں شکست ہوئی ہے پاکستان سے جنگ میں، اوپن جنگ میں، اس کے بعد اس نے دہشت گرد گروپوں کو اپنی کاروائیاں بڑھانے کی ہدایت کی ہے، ان کو ظاہر ہے اسلحہ بھی زیادہ اور لیٹسٹ دیا جا رہا ہے، پیسے بھی زیادہ دیے جا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ کہ یہ کوڈ کاپٹر کس طرح پہنچے ٹی ٹی پی کے لوگوں کے پاس، اور ان کی مینوفیکچرنگ کہاں پہ ہوئی ہے، کیونکہ انڈیا کا ایک بہت ایڈوانسڈ اسٹیج پہ ہے کوڈ کاپٹر اور جو ڈرونز ہیں ان کا پروگرام، اور اسرائیل کے تعاون سے وہ کیا جا رہا ہے۔ ڈرونز ہیں ان کا پروگرام اور اسرائیل کے تعاون سے وہ کیا جا رہا ہے، اور جب پاک فوج کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی ہے مئی میں، اس میں بھی اس نے اسرائیل کے ڈرون طیارے استعمال کیے تھے۔ کیا وہی ڈرون طیارے یا وہی کوڈ کاپٹر اب ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں بھی ہیں جو اسرائیل اور انڈیا مل کے بنا رہے ہیں؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ زائنسٹ اور ہندوتوا کے نظریے پہ چلنے والے لوگوں سے اسلحہ لے کے
ٹی ٹی پی کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک جہاد انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اسلامک ریپبلک کے ساتھ، مسلمان ملک کے ساتھ، اور مسلمانوں کو وہ مار رہے ہیں، تو یہ کس طرح کا جہاد ہے؟ اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور کس شریعت کے مطابق، کس قرآن کی آیت کے مطابق وہ یہ جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ظاہر ہے بڑا حملہ ہے، اور ہم جیسے کہ پہلے بار بار اس ہی ولاگ میں بھی بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی فوج کو اب اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اور ایک ایسا سخت پیغام جانا چاہیے دہشت گردوں کو۔ جو بہت سارے ٹی ٹی پی کے لوگ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے انہوں نے اسکرو ٹائٹن کیے ہیں ٹی ٹی پی پہ اور ان دہشت گردوں پہ جو انڈیا کی امداد لے کے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں، اور ان کو پاکستان بارڈر سے ہٹا کے دور غزنی اور دوسرے صوبوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو ان سے پہلے ہی کچھ لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور باقیوں کو بھیجا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کو اس بات کی بہت تکلیف ہے۔ اور افغانستان کے وزیر خارجہ ملا متقی وہ بھی پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں کوئی 10-12 دن بعد آج سے، اور بہت اہم دورہ ہے ان کا، اس لیے کہ 2021 کے بعد تقریباً 4 سال بعد افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وہ 2 دفعہ اپریل میں اور ابھی پچھلے ہفتے افغانستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ بریک تھرو ہوا ہے، دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ملک میں اپنے سفیر کی تعیناتی کر دی ہے، اور چین بھی اس میں کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو، اور افغان طالبان کی حکومت خاص طور پہ ٹی ٹی پی کے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، اور اس کے جواب میں پاکستان بھی اپنے ٹریڈ تعلقات اور روڈ اینڈ ریل لنکس مضبوط کرنا چاہ رہا ہے افغانستان کے ساتھ، تاکہ سنٹرل ایشیا تک ایکسس ہو پاکستان کی بھی اور افغانستان کی بھی۔ تو یہ چاہ رہا ہے کہ ایسکلیشن ہو اور سی پیک پاکستان میں ناکام ہو، چین یہاں پہ اپنا جو اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کو کمپلیٹ نہ کر سکے، پاکستان مسلسل زخمی رہے، پاکستان بلیڈ ہوتا رہے، اور یہ مودی کا جو نظریہ ہے اس پہ وہ ڈائریکٹ جنگ میں تو بیچارے مقابلہ نہیں کر سکے، لیکن اس طرح دہشت گرد گروپوں کے ذریعے وہ سویلینز پہ حملے کروا رہے ہیں، فوج پہ حملے کروا رہے ہیں اور دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو الزام پاکستان پہ تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جنگ ختم ہوئی ہے، یہ تھا کہ پچھلے 3 ہفتے قبل تقریباً دبوڑی اورکزئی میں، باجوڑ میں بھی حملے ہوئے، آپ نے دیکھا وہاں پہ بھی دہشت گرد پہنچ چکے ہیں، اور دبوڑی اورکزئی کا ایک قصبہ ہے، اور یہ وہ واحد ایجنسی ہے، قبائلی ایریا ہے، جو ڈسٹرکٹ ہے اب جو مرج ہونے کے بعد، جس کی سرحد افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ دور ہے سرحد سے، لیکن یہاں پہ بھی تقریباً 200 لوگ ایک مسجد میں پہنچے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یہاں آ چکے ہیں، اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ہماری مدد کریں اس لڑائی میں جو پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ہم کر رہے ہیں، ظاہر ہے انڈیا اور اسرائیل کی حمایت کے ساتھ۔ تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے 3 دن پہلے 150 کے قریب جو طالبان تھے ٹی ٹی پی کے، انہوں نے 2 حملے کیے ہیں، جس میں 8 جو سپاہی شہید ہوئے ہیں اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملے انہوں نے گونڈا میلہ اور اورکزئی میں کیے ہیں، اور ایک دن میں 5 حملے کوارڈ کاپٹر کے ذریعے۔ یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے، اور اس پہ ہمیں جو سیکیورٹی ذرائع نے بتایا، انہوں نے کہا کہ پاکستان اس کا جواب بہت درست طریقے سے دے گی،